پاکستان کی تاریخ کے بدترین مارشل لاز آپ اٹھائیں ایوب خان سے لے کے مشرف تک، تو وہ ظلم، وہ جبر، وہ قہر، وہ طاغوت کا استعمال، وہ طاقت کا استعمال نہیں ہوا طاغوتی قوتوں کی طرف سے جو آج عمران خان کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ آپ لال مسجد لیں، جامعہ حفصہ لیں، اکبر بگٹی لیں، جتنے آپ خون ریزی کے واقعات لیں جہاں بچوں کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، بچیوں کی بوٹیاں اڑائی گئی، سفیر حوالے کیے گئے، ملا عبدالسلام ضعیف کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، یہ تمام تر چیزیں دیکھیں آپ کو شیخ رشید، فواد چودھری اور یہ کچھ کردار اور چہرے مشترک نظر آئیں گے جو اس وقت بھی کابینہ میں، اس وقت بھی ان کی کمیٹیوں میں، اس وقت بھی وزراء، اور آج بھی آپ دیکھ لیں یہ لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے، بدترین فسطائیت ہو رہی ہے، معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں، لوگوں نے آج شیل کھا کر سحری کی اور روزہ رکھا ہے، آج پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ حملہ ہو گیا ہے۔ آج جب امین شہیدی اپنے بیٹے کے لیے دھرنا دے کر بیٹھا تو کوئی پاکستان کے حالات خراب نہیں ہوئے۔ اسی سال جنوری کے مہینے میں راوزیوں نے پورے پاکستان میں دھرنے دیے، ایمبولینسوں کو روکا، لوگوں کو مارا، کاموں پہ جانوں سے روکا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ خواتین مارچ کے نام پہ جو کچھ ہوا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے لے کے صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں تک ہوا، کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگی۔ سارے لنڈے کے لبرل جو ہے نا منافقت کی چادر اوڑے بیٹھے رہے۔ آج جب بات ناموس صحابہ اور ناموس رسالت کی آتی ہے تو ان کو پاکستان کا امن صرف 2 دن میں یاد آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگے، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی حکومت گرائے، کوئی گرا نہیں رہا۔ عمران خان تاریخ کا بدترین ظلم کر رہا ہے، مذہبی جماعتوں کو لپیٹ رہا ہے، اہل مذہب کو مار رہا ہے، ختم کر رہا ہے، کیونکہ یہودی ایجنڈا ہی یہ ہے۔ وہ آج بھی اگر کسی کو شک ہے مجھے بتائیں، 126 دن کے ناچ گانے ٹھمکے اور ان دھرنوں سے اور بجلی کے بل جلانے اور سول نافرمانی کے اعلانوں سے تو ملک کو خطرہ نہ ہوا۔ جب پرویز خٹک کے پی کے سے پوری حکومتی مشینری لے کے وفاق پر حملہ آور ہوا، بلڈوزر لے کے آیا، کرینے لے کر آیا اور ساتھ اپنے پورے کے پی کے کی پولیس لایا کہ میں حملہ کرنے جا رہا ہوں، وہ تو آج وزیر دفاع بن گیا۔ میرے رسول اللہ کا نام لینے والے، میرے صحابہ کا نام لینے والے، صدیق اکبر، امی عائشہ اور محمد الرسول اللہ کی بات کرنے والوں کو تم نے قتل کر دیا، 5 سال کا بچہ شہید کر دیا۔ اب 16 شہداء کے لاشیں پڑے ہیں، میں کن کے خلاف اس کی FIR درج کراؤں؟ مجھے بتا شیخ رشید، تو خود کو کہتا تھا کہ میں ناموس رسالت کا سپاہی ہوں، یہ تو نے کیا کر دیا؟ کیوں پاکستانیوں کو مار رہے ہو؟ ایک ہی دفعہ بمباری کر دو، خود ہی چلا دو غوری ہم پر، ختم کر دو ہم کو، ایک ہی دفعہ ہماری بوٹی بوٹی کر دو، کیوں سسکا کے مارتے ہو؟ کس نام کا؟ ہم نے اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ لیا تھا یار، تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں لیا تھا، تم لوگوں کے ناچ گانوں ٹھمکوں اور یہودی اور قادیانیوں کو حکومت کرانے کے لیے نہیں لیا تھا۔ یہ ملک ہم نے اللہ اور رسول کے نام پہ بنایا تھا، آج اللہ اور رسول کا نام اور صحابہ کا نام لینا یہاں جرم بن گیا ہے۔ اس طریقے سے تم ظلم کر رہے ہو، تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے آگے قبر میں نہیں اترنا، کیا ہوا؟ کیوں اس طرح سے کر رہے ہو؟ اگر خدا کی قسم تم نے یہ فسطائیت نہ روکی اور جس طرف تم میرے ملک کو لے کر جا رہے ہو تو حالات بہت خراب ہوں گے۔ یاد رکھنا، پاکستان ترکی نہیں ہے کہ کوئی کمال عطا ترک آئے گا اور یہ حرکتیں کر جائے گا اور اگلے 100 سال تک کوئی اللہ رسول کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ نکلو مسلمانوں، رمضان کا مہینہ ہے، آج اگر ایک شیل کھاؤ گے، گولی کھاؤ گے، گولا کھاؤ گے، یہی کام انہوں نے کربلا میں بھی کیا، یہی کام یہ 1450 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ تم اہل حق ہو، نکلو اور کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یہ منافقت یہ سیاسی جماعتیں نہیں کریں گی، ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ اہل مغرب کو منہ دیں، وہ فرانس کو منہ دیں۔ یہ صرف ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان دے سکتا ہے، اور انشاءاللہ دیں گے اور لپیٹیں گے۔ آج اس عمران خان کی وجہ سے فوج اور عوام، پولیس اور عوام یوں آمنے سامنے آ چکی ہے۔ بیٹا دن میں اپنے باپ کو شیل مارتا ہے اور رات کو جا کے باپ کو اسپتال لے کے جاتا ہے۔ تم نے اس نہج پہ اس پولیس کو، عوام کو، فوج کو لا کھڑا کیا ہے کہ آج عوام فوج کو پکڑ کے دھرنوں سے نکال رہی ہے اور گالیاں دے رہی ہے، صرف عمران خان تیری وجہ سے، شیخ رشید، فواد چودھری تمہاری وجہ سے۔